اقرار الحسن کی ٹیم پر پولیس والے جو ہیں حملہ کر دیتے ہیں. اس قدر برا تشدد کیا گیا کہ ہماری ہڈیاں توڑ دی. جو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں جوتے چاٹو. صرف مجھے نہیں یہ کہا گیا, مجھے لگتا ہے پوری قوم کو کہا گیا. خود اے ایس آئی افتخار ایگری کر رہا ہے کہ واقعہ بھی ہوا اور اس کی ویڈیو بھی بنی. ابھی بھی اگر آپ کہیں جی 21ویں صدی میں ایسا نہیں ہوتا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا جا سکتا. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز ٹی وی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بٹ. ناظرین, اقرار الحسن کی ٹیم کے جو اینکر پرسن ہیں کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ساندہ کے علاقے میں ایک وقوع ہوتا ہے. ان پر پولیس والے جو ہیں حملہ کر دیتے ہیں. حملہ کرنے کی کیا وجہ ہے اور یہ اتنی رات کو وہاں پہ کیا لینے گئے ہیں, تو ان سے جانتے ہیں اصل واقعہ ہے کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا نعمان, مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعہ کس دن کا ہے؟ یہ واقعہ 6 تاریخ کا ہے. ٹھیک ہے. رات تقریباً 11:15 بجے. اس دن ہم لوگ اتفاقاً وہاں سے گزر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو چنگچی رکشہ کھڑا تھا, ایک 4-5 بائکس کھڑی تھی, کچھ پولیس اہلکار کھڑے تھے. تو ہمیں لگا کہ شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کوئی اس طرح کا معاملہ ہے, تو کوئی ہیلپ نہ چاہیے ہو. ہم لوگ قریب گئے تو ہمیں سمجھ آئی کہ نہیں, یہ معاملہ اور ہے, اور وہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ پولیس والے چنگچی رکشے والوں کو روک کے تلاشی. آپ کے کیمرے آف تھے یا ڈائریکٹ کیمرے لگے؟ آف تھے. نہیں, کیمرے ابھی تک آف تھے. ابھی ویسے گئے ہیں. ہاں, جب ہمیں پتہ لگا نا دین ہم نے کیمراز آن کیا اور ہم نے جا کے کہا کہ سر آپ مشکوک افراد کو روک رہے ہیں, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, آپ تلاشی لیں کیونکہ سنسان علاقہ بند روڈ کا. لیکن آپ بذات خود اگر مشکوک ہیں تو آپ دوسرے مشکوک کو کیسے؟ آپ کی ٹیم کے کتنے لوگ تھے؟ ہم لوگ 5 بندے تھے, جن میں ایک خاتون فیمیل بھی تھیں اور 4 ہم لوگ میل تھے. ٹھیک ہے. یہ بات ان کو بری لگی اور انہوں نے کال کی اور اپنے بیک اپ بلایا, اور ساتھ ہی مجھے بیک اپ مطلب بیک اپ سے مراد ہے نفری بلوائی. انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا سلیٹ صاحب اسی تو تانوں پہلے ہی لب رہے سی. اچھا ٹھیک ہے. ابھی یہ ڈالے جو آئے ہیں یہ کتنے ٹائم میں وہاں پہ پہنچے ہیں؟ تقریباً 3 سے 4 منٹ. 3 سے 4 منٹ میں ڈالے پہنچ گئے ہیں. انہوں نے ہمیں مارنا شروع کیا وہاں پہ چوک میں. کوئی بات نہیں کی؟ کوئی بات نہیں. یعنی ایک ہوتا ہے کہ پوچھنا کون کس طرح, انہوں نے صرف یعنی وہ پری پلان تھا کہ بھائی ان کو مارنا ہی مارنا ہے. ایک جو کیمرہ مین تھا نا, ہمارا سب سے اہم چیز ہوتی ہے ڈیٹا. اس نے جب دیکھا نا کہ معاملات سچویشن ہمارے حالات کنٹرول میں نہیں ہے, اس نے فوری طور پہ کارڈ نکالا اور وہ بھاگ گیا تاکہ ڈیٹا ریکور ہو سکے. اس کی وجہ سے پھر بہت ساروں کی شکلیں بھی سامنے آ سکیں, ورنہ وہ ڈیٹا نہ ہوتا تو شاید وہ بھی نام پہچان سکتے وہ کون تھے. تھانے لے گئے 3 بندوں کو. تھانے لے کے گئے. تھانے جا کے اس قدر برا تشدد کیا گیا کہ ہماری ہڈیاں توڑ دی انہوں نے. کوئی بات نہیں کی وہاں پہ, موقع پہ بھی نہیں کی, تھانے کے اندر بھی نہیں کی. صرف ایک بات کی کہ تسی جڑے ماضی چ ساڈے تے پروگرام کیتے نے, اج انہاں دا بدلہ اسی لینا ہے. اب وہ پروگرام یہ تھے کہ میں وہ پروگرام یہ تھے کہ میں ٹھوکر ناکے سے لے کے شفیق آباد ناکے سے لے کے پورے شہر لاہور کے مختلف ناکے ایکسپوز کر چکا تھا رشوت لیتے ہوئے ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ. اب وہ ان کو کھار تھی, اس چیز کا غصہ نکالا اور باقاعدہ کال کر کے ایک صاحب کو بلایا گیا. ان صاحب کا شاہی رویہ میں دکھا چکا تھا ماضی میں اپنے ایک پروگرام میں. تو ان صاحب کو بلایا گیا کہ علی رضا تیرے تے جن نے پروگرام کیتا سی نا اس لہری نے, وہ فڑیا گئی آ جا. اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ علی رضا صاحب آئے اور ایک بڑی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ تنزن نا ہنس کے کہتے ہیں نا ٹھیک ہے انہوں صحیح ہے, کرو کرو اور کٹو انہوں. یعنی وہ واضح اس بات کے ثبوت تھے کہ وہ بدلہ لے رہے تھے ماضی کا. ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیں 3 گھنٹے مارا. 3 گھنٹے کسی روم میں یا اوپن جیسے ہال ٹائپ ہے یا سیپریٹ لے کے گئے ہیں؟ ہمیں وہ چوک میں مارا, ٹھیک ہے, ڈالے میں مارا. ٹھیک ہے. ہمیں ڈالے سے جب اتارا تو اس تھانے ساندے کی ایک گلی چھوٹی سی بنتی ہے, اس گلی میں مارا. تھانے کے اندر لے جاتے ہوئے مارا, صحن میں ایک کمرے میں بند کر کے مارا. میں نے صحن میں لے جاتے ہوئے آپ پہ تشدد ہوا. ٹھیک ہے. تھانہ اندر جو ہے کافی اب تو بڑے بہترین ہو گئے ہیں کیونکہ CCTV کیمرے وہاں پہ موجود ہیں. اگر کل کو یہ ریکارڈنگ کرواتے ہیں تو وہ موجود ہونی چاہیے. میں نے یہ جتنی آپ کو لوکیشنز بتائی ہیں نا, ایک ایک چیز کے گلی چوک یہ ساری چیزیں یہ بتائی اس لیے ہیں کہ آپ 4-5 CCTV فوٹیجز نکال لیں. ڈپارٹمنٹ کرے نا, ایکشن لے. ڈپارٹمنٹ سلیری کو غلط ثابت کر دے کہ بھائی سلیری صاحب تو مدعا ہی فارغ ہو گیا ہے. آپ ایک مینار والی مسجد والا جو چوک ہے اس چوک کی CCTV فوٹیج ہمیں دکھا دیں اور عوام کو دکھائیں گے. یہ نہیں ملنی, اب وہ خراب ہو گئے, ختم ہوگی, کیمرے خراب ہو گئے. ہم ادھر پرائیویٹ لوگوں کے پاس گئے, ہمیں لوگوں نے پتہ ہے کیا کہا, انہوں نے کہا سلیری صاحب آپ سے پہلے پولیس آ چکی ہے, ہم مجبور ہیں, ہم نہیں دے سکتے آپ کو. ابھی میں نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ وہ ویڈیو گئی اور وہی چیز آ گئی سامنے. اچھا, یہ ادارہ اپنے تحت کر لینا, ہمیں نہ دے. ادارہ CCTV فوٹیج دے دے ہمیں چوک کی کہ یہ دیکھیں سلیری صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ تو خود جا رہے ہیں ان کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ. ہمیں وہ گلی کی فوٹیج دیں, یہ دیکھیں آپ ڈالے سے اترے ہیں اور یہاں اپنی گاڑی سے اترے ہیں, آپ تو سکون سے آ رہے ہیں.
ہمیں صحن کی فوٹیج دیں. یہ دیکھیں آپ تو سکون سے ویٹنگ ایریا کی طرف جا رہے ہیں. اچھا جب لے گئے ہیں تھانے میں اور کمرے کے اندر جا کے تشدد کیا ہے, وہاں پہ کتنے لوگ موجود تھے؟ تقریباً کوئی 15 سے زائد لوگ تھے اور سب باوردی تھے, تقریباً سب باوردی تھے. 2 لوگ سول میں آئے اور ان سول والوں نے بھی تشدد کیا اور وہ چلے گئے. ٹھیک ہے. اب وہ لوگ کون تھے میں نہیں جانتا. اچھا ایک نا سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی اس کو دیکھا جائے کافی رپورٹ ہو رہی ہے کہ کوئی جوتے چٹوانے والا بھی معاملہ, وہ یہی واقعہ ہے؟ اسی واقعے میں وہ, اور ایسا کیونکہ لوگوں کو جاننا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ پولیس کے جو محافظ ہیں ہمارے, یہ کیا کر کیا رہے ہیں, اور تھانوں کے اندر جا کے اور جو لوگ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں جوتے چاٹو, اس میں کتنی صداقت ہے یہ بتائیں ہمیں. بٹ صاحب اس میں اتنی صداقت ہے کہ اے ایس آئی افتخار کا یہ شوق تھا کہ آپ جوتے چاٹیں, اور صرف مجھے نہیں یہ کہا گیا, مجھے لگتا ہے پوری قوم کو کہا گیا. اس نے بیسیکلی مجھے یہ کہا کہ سلیٹ صاحب, یہ ورڈ انہوں نے کتنے لوگوں کے سامنے کہے ہیں؟ وہ شخص مجھے جوتے چاٹنے کے لیے مجبور کر رہا تھا, فورس کر رہا تھا, اور اس چیز کی باقاعدہ اہلکار ارد گرد کھڑے ہو کے 4 سے 5 ویڈیوز بنا رہے تھے. وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جوتے چاٹنے. اور اس کے میں ایویڈنس آپ کو دے سکتا ہوں. وہ افتخار صاحب جو اے ایس آئی ہیں وہ خود مانے ہیں, اور اس کی میرے پاس ویڈیو پڑی ہے کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں صفدر وہ ویڈیو والا موبائل لے کے آؤ, کہڑے وہ موبائل سے ویڈیو ہے. یعنی آپ نے خود اے ایس آئی افتخار ایگری کر رہا ہے کہ واقعہ بھی ہوا اور اس کی ویڈیو بھی بنی. ابھی بھی اگر آپ کہیں جی 21ویں صدی میں ایسا نہیں ہوتا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا جا سکتا. اچھا تو پھر آپ کو چھوڑا کب ہے اور کس کے کہنے پہ چھوڑا ہے, یا خود ہی وہاں پہ جب آپ نے بتایا کہ ہم اقرار الحسن کے چینل پہ رپورٹنگ کرتے ہیں, ہم بھی اینکر ہیں, تو اس پہ کوئی ریلیف نہیں ملا؟ اچھا ان کو بیسیکلی شروع میں تو پتہ ہی نہیں تھا اور نہ انہوں نے بتانے کا موقع دیا. انہوں نے صرف مارا. 1.5-2 گھنٹے کے بعد جا کے وہ تھوڑے سے ذرا تھکاوٹ کا شکار ہوئے, تو دین انہوں نے کچھ ہمیں ٹائم دیا بولنے کا, دین ہم نے بتایا. تب تک ہمارا ادارہ پیچھے ٹویٹس کر رہا تھا, ایک سید اقرار صاحب ٹویٹس کر رہے تھے, ادارے نے ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا. ایک پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ لوگ غائب ہیں. اس پریشر کے تحت وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ یار اب ان سے جان چھڑوائی جائے. ہم نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا. دین تقریباً ہمیں بہرحال ایک صاحب نمودار ہوئے, انہوں نے, وہ پولیس نے ہی بلائے اپنی طرف کے لیے کہ سر آگے ذرا صلح کروا دو ساڑی. وہ صاحب آئے, انہوں نے آ کے کہا جی پیچ اپ کرتے ہیں یہ وہ. ہمارا مین مقصد تھا کہ صلح بھی ہوگی ہے. صلح نہیں قطعاً نہیں, زبردستی ہمیں مجبور کیا گیا کہ آپ صلح کریں. سر آپ انہی لوگوں نے کیا, اے ایس آئی افتخار سے لے کے پورے تھانے نے. آپ وہ جو صلح والی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے, اس ویڈیو میں دیکھیں کہ پیچھے کتنے افراد کہہ رہے ہیں جفی پا, اور وہ سب باوردی ہیں. مجھے بتائیں انہی لوگوں نے مجھے مارا ہو, اور وہی لوگ مجھے اپنے ہی اندر درمیان میں کھڑے کر کے کہہ رہے ہیں صلح کر. میں کیا کہوں گا, میں نے نہیں کرنی. میری مین پریورٹی تھی میں یہاں سے تھانے کی حدود سے کس طرح باہر نکلوں. اس کے لیے انہوں نے جو کہا میں نے کیا, اور تھانے کے باہر نکلتے ہی میں نے اس چیز کا اعلان کیا کہ یہ کوئی صلح نہیں ہوئی, یہ کچھ نہیں, میں وہاں پہ یرغمال بنا ہوا تھا, میں نے اس لیے یہ سارے معاملات ہوئے, اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. میری سسٹم سے لڑائی ہے. جس سسٹم نے اے ایس آئی افتخار کو یہ اجازت دی کہ آپ جس کو مرضی لتاڑ دیں پکڑ کے, آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا. کتنے دن ہو گئے, 4 دن 5 دن ہو چکے ہیں. ڈپارٹمنٹل کسی طرح کا کوئی ایکشن لیا گیا؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ ڈپارٹمنٹ پشت پناہی کر رہا ہے کہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. صرف آئی جی صاحب یہ سسٹم ٹھیک کر دیں گے نا, اور وہ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا, جس دن یہ نشے اتر جائیں گے ان کے وردیوں کے, ان کی یہ جو فرعون بنے ہوئے ہیں نا کہ جی ہم اس دور کے فرعون ہیں, یہ فرعونیت جس دن ختم کر دی نا آئی جی صاحب نے, جس دن ان کو باور کروا دیا کہ آپ ملازم ہیں, خادم ہیں, آپ خدمت کریں گے خلق کی, یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. نعمان بھائی لاسٹ پہ مجھے بتائیں کہ وہ ویڈیو ان کے پاس موجود ہیں, اگر وہ وائرل کر دیتے ہیں تو اس پہ پھر میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے یہ کہ اگر وہ ویڈیو وائرل کرتے ہیں, میں پھر اس ویڈیو کو ایک تو دیکھیں میں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوشش کی کہ یار عام عوام سادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکوں, جس میں میں کامیاب ہوا. آج تقریباً 90% لوگ اس بات پہ ایگری ہیں کہ یار پولیس والے غلط کرتے ہیں. اگر میری نشاندہی کرنے سے اس بات کی ایجوکیشن مل گئی ہے, لوگوں کو اویئرنیس مل گئی ہے, تو یہ میرے لیے بڑی فائدے کی بات. دوسری چیز ہے, اگر وہ ویڈیوز منظر عام پہ آتی ہیں اور میں چاہتا ہوں وہ آئیں, ٹھیک ہے, پھر میں آئی جی صاحب سے پوچھوں کہ آئی جی صاحب ان کی جسٹیفیکیشن دیں کہ کیا کس قانون کے تحت جوتے یہ چٹوانے والی فورس مجھے کرتے رہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے تھے جی پولیس آپ کی فیملی ہے, بٹ سب فیملیز میں جوتے چٹوانے والا کوئی رواج ہوتا ہے؟ لازمی آپ نے جو اپنی قیمتی رائے ہے نا کمنٹ سیکشن میں لازمی ہمیں بتانی ہے, کیونکہ آپ کی رائے بڑی ضروری ہوتی ہے. اور ان کے بارے میں جو رائے ہے, پولیس کے بارے میں جو رائے ہے, کمنٹس ہیں وہ آپ لوگ ضرور بتائیں. اور آئی جی صاحب پولیس کے سارے آپ کے سامنے کارنامے موجود ہیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.